السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام قاری عابد نذیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں عابد نذیر یوٹیوب چینل۔ میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ نے ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک مدنی قاعدہ لیسن نمبر 19، لیسن نمبر 19۔ اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے، اس میں زائد الف کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ زائد الف کو کب پڑھنا ہے۔ قرآن پاک میں جب الف کے اوپر گولدارے کا نشان آ جائے تو اس کو ملائیں گے نہیں ملائیں گے، تو آپ نے یہ مکمل ویڈیو دیکھنی ہے، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں فرمایا تو چینل کو سبسکرائب فرما لیں، بیل آئیکن پہ پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ چلیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 19، سبق نمبر 19، زائد الف، یعنی الف پر جو گول دائرے کا نشان آ رہا ہے، یہ جو سرکل کا سائن آ رہا ہے، اس کو زائد الف کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں بعض جگہ الف پر گول دائرہ بنا ہوتا ہے، ایسے الف کو زائد الف کہتے ہیں۔ اس الف کو پڑھنے یا نہ پڑھنے کی تفصیل یہ ہے۔ ان 6 کلمات میں زائد الف کو وقف یعنی رکنے کی صورت میں پڑھیں، لیکن وصل یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں نہیں پڑھیں گے۔ یعنی کہ اگر یہ آیت میں آپ اس کو پڑھ رہے ہیں تو آپ نے یہاں وقف جب نہیں کرنا، ملا کے پڑھنا ہے، تو تب الف کو نہیں ملائیں گے۔ یعنی کہ لیکن کی جگہ آپ نے لیکن الظنون اس طرح پڑھیں گے۔ اب یہاں اگر وقف کرتے ہیں تو اب یہاں وقف ہی ہو رہا ہے، ایک ہی پہلی جو لائن ہے اس میں جو تمام الف کے اوپر جو سرکل آ رہے ہیں، تو یہاں الف کو ملا کر پڑھیں گے۔ تو چلیے پڑھتے ہیں۔ لیکن الظنون الرسول السبیل قواریر انا۔ قرآن پاک کے اس ایک کلمے سلاسیلہ کے زائد الف کو وقف میں پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں جائز ہیں۔ یعنی کہ آپ اس کو السبیلہ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں اور وقف کرنے کی صورت میں بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ وصل میں اس زائد الف کو نہیں پڑھیں گے، یعنی کہ جب آپ ملائیں گے تو اس زائد الف کو نہیں پڑھنا۔ نمبر 3، ان تمام کلمات میں الف کو وصلاً یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں اور وقفاً یعنی رکنے کی صورت میں دونوں اعتبار سے نہیں پڑھیں گے۔ یعنی کہ اب یعنی کہ اگر آپ آیت کے درمیان پڑھ رہے ہیں
تو آپ نے اس وقت بھی آپ نے وقف نہیں کرنا، تو وقف کریں گے تو تب بھی آپ نے الف کو جو ہے وہ ملانا نہیں ہے، بلکہ الف کو چھوڑ دیں گے، تو الف کے اوپر جو گول دائرے کے نشان آ رہے ہیں، تو یہ جتنے بھی الف کے اوپر گول دائرے کے نشان آ رہے ہیں ان کو آپ نے نہیں پڑھنا۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ تو چلیے مل کے پڑھتے ہیں۔ افا ام مات، افا ام مت، لَإِلَى اللَّهِ، لَإِلَى الْجَحِيمِ، لِشَيْءٍ مَلَئِهِ، أَن تَبُوءَ، یہاں حروف اخفا ہو رہا ہے، اس وجہ سے یہاں غنہ کریں گے، اور جو بو کے اوپر مد کا سائن ہے یہاں مد متصل ہو رہا ہے۔ یہ سبق نمبر 17 میں اس کی وضاحت بتائی گئی ہے کہ مد متصل کو کیسے پڑھیں گے اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ تو اس کو ہم نے 2 یا 2.5 الف تک کھینچ کر پڑھنا ہے۔ أَن تَبُوءَ وَلَأَوْضَعُوا لَأَذْبَحَنَّهُ لَأَنْتُمْ، یہاں بھی حروف اخفا ہو رہا ہے اس لیے یہاں غنہ کریں گے۔ من نبائی وملئہم ثمود لتتلو لن ندعو ليربو في ليبلو ونبلو قوارير، ان تمام کلمات کے لفظ انا میں زائد الف نہیں ہے، لہٰذا اس الف کو پڑھیں گے۔ تو کیسے پڑھنا ہے؟ چلیے سنیں۔ علیکم الانامل، اناسیہ، انابو، للانام، من اناب۔ انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آپ کو یاد ہو گیا ہوگا۔ سبق نمبر 19 کہ زائد الف کسے کہتے ہیں، کہ قرآن پاک میں بعض جگہ الف پر گول دائرہ ہوتا ہے، ایسے الف کو زائد الف کہتے ہیں۔ تو جہاں بھی آپ کو زائد الف والا حرف نظر آ جائے قرآن پاک پڑھتے ہوئے تو آپ نے اس الف کو نہیں پڑھنا۔ انشاءاللہ تعالی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔